ہارون الرشید اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک دن دریائے دجلہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا دریا کے کنارے بہلول بیٹھا ہے اور وہ کھیل رہا ہے، مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جنت کے محل بنا رہا ہوں، بے قدراں دی شاہی وچ لجپال عموماً رل ویندن۔ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کس کے لیے ہے؟ کہتا ہے جو خرید لے۔ اس نے کہا اچھا تم بیچتے بھی ہو؟ ہاں میں بیچتا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے 10 درہم۔ تو ہارون الرشید مسکرا کے مذاق سمجھ کے آگے چلے گئے، اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ اس نے 10 درہم نکال کے بہلول کو دے دیے۔ بہلول نے وہ 10 درہم دجلہ میں ڈال دیے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقیر وہی ہے جو سونے اور مٹی کو برابر سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ سونا ہو تو اس کو چھپا کے رکھے، مٹی ہو تو پھینک دے، تو وہ فقیر نہیں ہے۔ فرماتے فقیر وہی ہے جو سونے اور مٹی کو برابر سمجھے، اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہوں۔ تو بہلول نے دجلہ میں ڈال دیے اور لکیر کھینچ کے کہتا ہے یہ محل تمہارا ہے، لے جاؤ۔ ملکہ زبیدہ چلی گئیں۔ ہارون الرشید رات کو خواب میں جنت دیکھتا ہے، اور اس جنت میں حسین و جمیل محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ اسے بتایا گیا یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ کہا اچھا دروازہ کھولو میں نے اندر آنا ہے۔ انہوں نے کہا جس کا ہے وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے وہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا نظام کچھ اور ہے، یہاں کا اور ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے نام کا یہ محل ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب آنکھ کھلی پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ کاش میں بھی بہلول سے جنتی محل خرید لیتا۔ صبح دل میں یہی تمنا لیے دجلہ کی طرف چل پڑا کہ اگر آج بہلول بیٹھا ہوا تو میں ضرور اس سے محل خریدوں گا۔ جب دجلہ کے کنارے پہنچتا ہے بہلول بیٹھا ہے، وہ آج بھی اسی کام میں مصروف ہے، محل بنا رہا ہے۔ پوچھا بہلول محل بیچتے ہو؟ کہتا ہے ہاں بیچتا ہوں۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے آج اس کی قیمت آدھی بادشاہی ہے۔ ہارون الرشید تڑپ کے کہتا ہے یہ کیا؟ کل تو تم 10 درہم کا ایک محل دے رہے تھے، آج کہتے ہو اس کی قیمت آدھی بادشاہی ہے۔ کہتا ہے کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تم دیکھ کے آئے ہو۔ تو جو لوگ رب کے ساتھ بن دیکھے سودے کرتے ہیں تو اللہ انہیں اسی طرح کا انعام اور اجر عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بغیر دیکھے سودا کر لیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہوں تو اللہ انہیں جنت میں ایسے پیارے محل عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام قرآن ہمیں واضح حکم دیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، رب کو قرض حسنہ دو۔ رب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن حکم یہی دیا گیا ہے اس کو قرض حسنہ دو، اس کے ساتھ سودا کر کے دیکھو۔ تو یہ قرض کا حکم اس لیے ہے کہ جس طرح ہم دنیا والوں کو قرض دیتے ہیں یا ان سے قرض لیتے ہیں، پھر دنیا والوں نے قرض واپس بھی کرنا ہوتا ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے طریقے سے قرض واپس کرتا ہے۔ تو جب رب کو قرض دیا جائے گا، رب جب واپس کرے گا تو وہ دنیا والوں کی طرح نہیں، ایک دو گے اس ایک کے بدلے میں وہ تمہیں 10 گنا واپس لوٹائے گا۔ رب کو ایک دو گے تو وہ واپس ایک نہیں لوٹائے گا، وہ واپس 10 گنا لوٹائے گا۔ تو ناظرین کرام اس لیے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کا طلبگار بن کے دینا چاہیے، کیونکہ رب نے دیا ہے تو اس کی راہ پہ دینا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے غریب تو غریب ہے، وہ تو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو غریب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اس ڈر سے وہ بچوں کو سلا دیتی ہے روزانہ کہ آج گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔
تو اس لیے ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کریں رب کی رضا کے لیے۔ رب تمہارا قرض نہیں رکھے گا، وہ ضرور واپس تمہیں لوٹائے گا اور اچھے طریقے سے لوٹائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصلی رحمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دے اور اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دے، عمر اس کی لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، رب تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا اور تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا۔ بالکل اسی طرح پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان تھا۔ اس نے کہا حضرت جی میں نے آپ کا بڑا نام سنا، آپ کا ذکر سنتا رہا، آپ کی شہرت ہے اور آپ کا چرچا ہے، اور میرے دل نے چاہا میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کی زیارت کروں اور آپ کی صحبت میں بیٹھوں۔ اس سلسلہ میں آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو قبلہ پیر صاحب نے شفقت فرمائی، وہ بیٹھا رہا۔ پیر صاحب اپنے مریدین کو، محبت کرنے والوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ سنتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا اور اس نوجوان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا حضرت جی مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ تو قبلہ پیر صاحب ہنس پڑے، فرمایا اچھا بیٹا میری دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک بات یہ ہے کہ رب کو ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا، اگر یہ نہ کر سکو تو رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے سے کم نہ سمجھنا۔ تو اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسی نصیحت ہے، وہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو رب کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے، اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ کی عطا اور توفیق سے۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا اب شام ہے، رات قریب ہے، رات ادھر گزار لو، صبح ہوگی تو چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نوجوان نے رات وہیں پہ گزاری، صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، اسے ناشتہ پیش کیا گیا۔ جو ناشتہ پیش کیا گیا وہ ایک ڈش تھی، اس ڈش کی ایک طرف رات والی باسی روٹی اور باسی دال تھی اور دوسری طرف صبح کے تازہ پراٹھے، لسی اور مکھن تھا۔ یہ اسے ناشتہ پیش کیا گیا۔ تو جب اس نے ناشتہ شروع کیا، فقیر نے دروازے پہ صدا لگائی، کہتا ہے 3 دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو اللہ کے نام پہ مجھے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ تو اس نوجوان نے رات والی باسی روٹیاں اور دال اٹھا کے فقیر کو دے دی اور صبح کا جو تازہ اور بہترین ناشتہ تھا وہ خود کھا لیا۔ تو جب ناشتے سے فارغ ہوا تو پیر صاحب کے پاس آیا، کہتا ہے حضور مجھے اجازت۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ رات والی نصیحت یاد ہے نا؟ جب آپ نے یہ فرمایا نصیحت یاد ہے تو اس کے چہرے کے تیور تبدیل ہو گئے، غصے میں آ گیا۔ کہتا ہے حضرت جی یہ کوئی نصیحت ہے؟ نصیحت ایسے ہوتی ہے کہ رب کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا، اگر یہ نہ کر سکو تو اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے سے کم نہ سمجھنا۔ کون ہے جو اپنے سے اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا؟ ہر کوئی رب کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر قبلہ پیر صاحب بھی جلال میں آئے، فرمایا او بدبخت سن، صبح جب تو ناشتہ کر رہا تھا، جب فقیر نے صدا لگائی تو وہ کس کے نام پہ مانگ رہا تھا؟ وہ اسی رب کے نام پہ مانگ رہا تھا نا، کہ کوئی چیز ہے تو رب کے لیے مجھے دو، اللہ کے لیے مجھے دو، میں نے کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو تو نے اگر اس رب کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھا ہوتا تو صبح والی تازہ پراٹھے، لسی اور مکھن اٹھا کے اسے دیتا، کیوں کہ رب کے نام پہ دے رہا تھا نا، اس نے بھی رب کے نام پہ مانگا تھا تو وہ تازہ ناشتہ اسے دیتا، رات والی باسی روٹیاں اور دال خود کھاتا۔ تو نے رب کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل کیا سمجھنا تھا؟ تو نے تو اپنے جیسا ہی نہ سمجھا۔ اگر اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو رات والی باسی روٹی ایک خود کھاتا، ایک اسے دیتا، صبح کے تازہ پراٹھے ایک خود کھاتا، ایک اسے دیتا۔ تو نے تو اپنے جیسا ہی نہ سمجھا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، جب کوئی رب کے نام پہ مانگنے والا آ جائے، اس کا رنگ جیسا ہو، اس کی نسل جو ہو، اس کی ذات جو بھی ہو، قبیلہ جو ہو،
جب وہ رب کے نام پہ مانگ رہا ہے تو ان سب چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر اسے وہ چیز دینی چاہیے جو دل کو سب سے زیادہ پسند ہو اور محبوب ہو، کیوں کہ ہم رب کے نام پہ دے رہے ہیں، اور رب ایسی چیزوں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے جو دل سے دی گئی ہوں اور پسند کی چیزیں دی گئی ہوں۔